بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج یہ اس سلسلے کی نشست نمبر 72 ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم قاعدہ نمبر 76 پڑھیں گے، قاعدہ نمبر 76۔ اس قاعدے کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ البینۃ لاثبات خلاف الظاہر والیمین لبقاء الاصل، کہ بینہ جو ہوتا ہے گواہی وہ کسی خلاف ظاہر بات کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، والیمین لبقاء الاصل، اور جو یمین یا قسم ہوتی ہے وہ اصلی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہے، باقی رکھنے کے لیے۔ یہ اس قاعدے کا مختصر سا ترجمہ ہے۔ تعبیرات اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں یہی قاعدہ آپ کو ان الفاظ میں بھی ملے گا، ذرا تفصیلی ہے، طویل ہے، کہ الاصل ان من ساعدہ الظاہر فالقول قولہ والبینۃ علی من یدعی خلاف الظاہر۔ اصول تو یہ ہے کہ ظاہر حال جس آدمی کی مساعدت کرے گا، ظاہر حال جس آدمی کے موافق ہو تو اسی کا قول معتبر ہو، البتہ جو آدمی خلاف ظاہر کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بینہ اور گواہی پیش کرے۔ الفاظ کی وضاحت ضروری ہے اس قاعدے میں۔ ایک ہی لفظ خلاف ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے بینہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ خلاف ظاہر سے مراد ہے خلاف اصل۔ اس کی کچھ وضاحت ہم نے قاعدہ نمبر 7 میں بھی کی ہے۔ یہ ایسی عمومی حالت کو کہتے ہیں جو بذات خود تسلیم شدہ ہو، ایسی حالت جس پر کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑے۔ مثلا انسان کا ذمے کا بری ہونا اب بچپن سے ہے، صفات عارضہ کا معدوم ہونا، ٹھیک؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو عمومی طور پر، یعنی جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑو، جو بھی چیز اپنی اصلی حالت میں ہو، پانی کا پاک ہونا، تو جو بھی چیز اپنی اصلی حالت میں ہو جس پر کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑے اس کو کہتے ہیں اصلی حالت۔ اور جو اس کے خلاف حالت ہوگی، مثلا اگر انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی اصلی حالت یہ کہ وہ ذمے سے بری ہے، اب آپ اس پر کوئی دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، کوئی قرض ثابت کرنا چاہتا ہے تو یہ خلاف ظاہر ہے۔ اسی طرح پانی ہے، آپ اس اصل حالت اس کی پاک ہے، آپ اس کی ناپاکی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ اس کی خلاف ظاہر ہے۔ تو اس طرح کسی بھی چیز کی اصلی حالت کے خلاف اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ آپ خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور جب آپ خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کو گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ کیوں؟ گواہی ایک مضبوط چیز ہے، ایک قوی چیز ہے، اور گواہی کے ذریعے خلاف ظاہر کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جو چیز پہلے سے ظاہر ہے، اصلی حالت میں ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اتنی مضبوط گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی اصلی حالت پر ہی رہے گی۔ ہاں، اس کے لیے قسم کافی ہے، قسم چونکہ کمزور ہے تو اس لیے اگر ایک انسان اپنے ذمے کے بری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یمین کافی ہے۔ قاعدے کا مفہوم تقریباً واضح ہو گیا کہ جو شخص ظاہری حالت کے خلاف دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے گواہی پیش کرنا ہوں گے تاکہ وہ اپنی بات ثابت کر سکے، اور جو شخص جو ہے اپنی اصلی حالت کو برقرار رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے خلاف جو دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے لیے قسم کھائے گا، اور قسم کافی ہے۔ جیسے کہ ایک شخص ہے دوسرے پر دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی اس شخص کے ذمے میرا اتنا حق ہے، تو اپنا حق اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کسی کے ذمے، یہ خلاف ظاہر ہے، اس کے لیے آپ کو گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس گواہی نہیں ہے تو جس شخص کے خلاف آپ نے دعویٰ کیا ہے وہ قسم کھائے گا۔ کیوں؟ الیمین لبقاء الاصل، کیونکہ وہ اپنی اصلی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے قسم کھائے گا کہ بھئی جس طرح میں پہلے سے بری الذمہ تھا، میرے ذمے کچھ نہیں تھا، اب بھی میں بری الذمہ ہوں، لہٰذا، اور اس کے لیے وہ قسم بھی کھا لے تو کافی ہے۔ اس کے لیے مدعا سے گواہی کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، صرف قسم کھا لے تو کافی ہو جائے گا۔ تفریعات اس کی بہت ساری ہے۔ مثال کے طور پر بے تلجیہ کا دعویٰ کرنا۔ بے تلجیہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا معاملہ جس میں فریقین حقیقت میں معاملہ نہ کرنا چاہتے ہوں، بس صرف دھوکے کے طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے معاملہ کرے اور حقیقت میں چیز خریدنا یا بیچنا مقصود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بے تلجیہ۔ اب دو آدمیوں کے درمیان میں خرید و فروخت کا معاملہ ہوا، اور خرید و فروخت کے معاملہ ہو جانے کے بعد کسی ایک فریق نے، فروخت کنندہ یا خریدار نے دعویٰ کر دیا کہ بھئی ہم نے جو بے کی تھی وہ تو بے تلجیہ ہے اور لہٰذا یہ چیز واپس کر دو، تو پھر ایسی صورتحال میں دیکھا جائے گا کہ جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے بے تلجیہ کا، یہ تو خلاف ظاہر ہے، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ عمومی
احوال میں جو ہوتا ہے وہ بے تلجیہ نہیں ہوتا، بے جو ہوتی ہے وہ صحیح بے ہوتی ہے، تو وہ عمومی اور اصلی حالت ہے۔ اور جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بے تلجیہ ہے وہ خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جب وہ خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس سے بینہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اگر اس نے گواہ پیش کر دیے تو ٹھیک، ورنہ سامنے والے سے قسم کی جائے گی۔ اسی طرح بے میں اکراہ کا دعویٰ، خرید و فروخت کا معاملہ ہو گیا اور اس کے بعد کوئی فریق دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر اس معاملے کے لیے زبردستی کی گئی تھی، تو وہ بھی خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے ذمہ بھی بینہ ہے، اگر بینہ اس کے پاس نہیں ہے تو دوسرے والے شخص سے قسم کی جائے گی۔ بائع کا نابالغ ہونے کا دعویٰ، ایک شخص نے اپنی کوئی چیز بیچ دی اور بعد میں دعویٰ کر رہا ہے کہ جس وقت میں نے یہ چیز بیچی تھی اس وقت میں نابالغ تھا، تو اس کا یہ دعویٰ بھی خلاف ظاہر ہے۔ تو اسی کیونکہ نابالغ عمومی طور پر خرید و فروخت کا معاملہ خود نہیں کرتا، تو اس لیے اس کا یہ دعویٰ جو ہے وہ اس کو بینہ پیش کرنے ہوں گے، اگر بینہ پیش کر دیا تو ٹھیک، بینہ اگر پیش نہ کر سکا تو پھر ایسی صورتحال میں سامنے والے کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی۔ تو بہرحال یہ قاعدہ نمبر 76 کی کچھ ضروری تفصیل تھی جو آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم اس نشست میں قاعدہ نمبر 77 دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 77 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، البینۃ حجۃ متعدیۃ والاقرار حجۃ قاصرۃ، کہ بینہ متعدی ہونے والی دلیل ہے، آگے جانے والی، والاقرار حجۃ قاصرۃ، جبکہ اقرار دلیل قاصر ہے۔ یہ بہت اہم قاعدہ ہے اور اس میں دو الفاظ ہیں، ایک البینۃ حجۃ متعدیہ اور دوسرا لفظ والاقرار حجۃ قاصرہ۔ اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں یہ تین تعبیرات آپ کو ملے گی کہ البینۃ حجۃ فی حق الکل، البینۃ اقوی من الاقرار، الشہادۃ حجۃ فی حق الکل، والاقرار حجۃ فی حق المقر خاصۃ۔ تقریباً سب کا مفہوم یہی ہے کہ بینہ حجت متعدیہ ہے اور اقرار حجت قاصرہ ہے۔ الفاظ کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس قاعدے کا مفہوم دیکھیں گے۔ الفاظ کے اندر یہ دو تین الفاظ ہیں، ایک تو حجت متعدیہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ گواہی یا بینہ حجت متعدیہ ہے، حجت متعدیہ کا کیا مطلب ہے؟ متعدی کا مطلب ہوتا ہے تجاوز کرنے والا، اور حجت متعدیہ کا مطلب ہوگا کہ آپ نے جس شخص کے خلاف گواہی پیش کی ہے، گواہی کا اثر اس کے علاوہ دیگر متعلقہ اشخاص تک بھی پہنچے۔ هي التي لا تقتصر قوتها الاثباتيه على من اقيمت عليه بل تتجاوز الى غيره، کہ گواہی اگر آپ پیش کریں گے تو جس شخص کے خلاف آپ نے گواہی پیش کی ہے اس گواہی کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہوگا، اگر دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اس کیس اور دعوے کا تعلق ہے تو دیگر لوگوں تک بھی اس کا اثر پہنچے گا۔ اس کو کہتے ہیں حجت متعدیہ۔ اقرار کس کو کہتے ہیں؟ اقرار کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں کہ هو اخبار الانسان عن حق علیہ لآخر، کہ ایک انسان اپنے اوپر کسی دوسرے کے لیے حق کے لیے خبر دیتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اقرار۔ اور حجت قاصرہ کا مطلب ہوتا ہے منحصر رہنا، کوتاہ، اور یہ متعدی کے مقابل میں آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اقرار کا اثر صرف اقرار کرنے والے کی ذات تک منحصر ہوگا، اقرار کرنے والے کے اقرار کا اثر دیگر لوگوں تک نہیں جائے گا۔ جیسے کہ گواہی کا اثر دیگر لوگوں تک جاتا ہے، لیکن اقرار کا اثر صرف اور صرف مقر یعنی اقرار کرنے والے کی ذات تک محدود رہے گا۔ قاعدے کا مفہوم تقریباً واضح ہے کہ جب کوئی شخص اپنے دعوے پر بینہ یعنی گواہ پیش کر دے اور اس گواہی کی بنیاد پر قاضی کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کا اثر مدعا علیہ کے علاوہ مدعا علیہ کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ افراد تک بھی پہنچے گا، لہٰذا دیگر افراد پر بھی وہ معاملہ اور یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے مقابل میں اقرار ہے کہ قاضی کے سامنے اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے اور اس اقرار پر فیصلہ ہو جائے تو اس فیصلے کا تعلق صرف اقرار کرنے والے کی ذات تک محدود ہوگا، دیگر متعلقہ اشخاص تک وہ اس اقرار کا اثر نہیں پہنچے گا، بلکہ ان کے لیے الگ فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو وہ دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں وہ اقرار کر لے یا ان کے خلاف گواہی ثابت ہو جائے، بہرحال ان کو الگ سے دیکھنا ہوگا۔ پھر قاعدے کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات ظاہر ہے کہ بھئی پہلا جو جملہ ہے اس کی وجوہات کہ البینۃ حجۃ متعدیہ، اس کی وجوہات یہ ہے کہ بھئی گواہی ایک ایسی دلیل اور برہان ہے جس سے تمام لوگوں کے سامنے معاملہ منکشف ہو جاتا ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا بینہ جو ہے وہ عیان کی طرح ہے، تو جب بات مکمل طور پر واضح ہو گئی اور قوی طور پر ثابت ہو گئی تو سب پر اس کا اثر پہنچے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ گواہی جو ہے نا یہ قاضی کے سامنے سے پیش کی جاتی ہے اور اس کی بینہ کی بنیاد پر قاضی فیصلہ کرتا ہے، اور قاضی کو جس طرح مدعا علیہ پر ولایت حاصل ہے اس طرح مدعا علیہ کے علاوہ دیگر متعلقہ لوگوں پر بھی اس کی ولایت حاصل ہے، تو قاضی کا فیصلہ تمام لوگوں پر نافذ ہوگا۔
جہاں تک اقرار کی بات ہے کہ اقرار حجت قاصرہ کیوں ہے، تو اقرار تو محض ایک خبر ہے نا، وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ اتنا قوی نہیں ہے بینہ کی طرح، ایک وجہ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اقرار جو ہے یہ قاضی کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص باہر اقرار کرتا ہے تو بھی اس کو ثابت ہو جاتا ہے، تو اس لیے اور اقرار میں اقرار کرنے والے کو اب صرف اپنی ذات تک ولایت حاصل ہوتی ہے، دیگر لوگوں پر اس کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، تو اس لیے دیگر لوگوں پر اس کا اقرار نافذ نہیں ہوگا۔ تفریعات ویسے تو کئی ہے، یہ 2-3 تفریعات بطور مثال دیکھ لیں۔ وراثت میں دعویٰ کہ ایک شخص کا انتقال ہوا مثال کے طور پر، اور میں گیا اور میں نے ان کے بعض ورثاء پر یہ دعویٰ کر دیا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کا جو انتقال ہوا ہے اس کے مال میں سے میرے 1 لاکھ روپے ہیں۔ اب میں نے یہ دعویٰ کر دیا، اگر یہ دعویٰ میں نے گواہی سے ثابت کر دیا تو تمام ورثاء کے ذمے یہ قاعدہ یہ میرا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اگرچہ میں عدالت میں صرف ایک وارث کو لے کر گیا ہوں اور وہاں میں نے دعویٰ ثابت کیا ہو، تب بھی تمام ورثاء پر فیصلہ نافذ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ البینۃ حجۃ متعدیہ۔ لیکن اگر میں ایک وارث کو لے گیا اور میرے پاس گواہ نہیں ہے اور اس نے اقرار کر لیا تو اس کا اقرار صرف اس وارث کی حد تک محدود ہوگا، دیگر وارثوں پر وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اقرار حجت قاصرہ ہے۔ اسی طرح بے کے بعد مبی پر دعویٰ، مثال کے طور پر میں نے آپ سے موبائل خریدا اور اس موبائل کا خالد آیا بیچ میں تیسرا آدمی اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ موبائل میرا ہے۔ اب خالد نے اگر اپنا دعویٰ ثابت کر دیا گواہی سے تو پھر ایسی صورتحال میں وہ جو موبائل مجھے اس کو دینا پڑا اس کا اثر آپ تک بھی پہنچے گا، یعنی تیسرے فرد تک، اور میں پھر آپ سے اس موبائل کے پیسے واپس لے سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں نے اقرار کر دیا کہ ہاں یہ موبائل خالد کا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو میرے اس اقرار کیا فیصلہ آپ پر نافذ نہیں ہوگا اور آپ سے میں پھر بعد میں اس چیز کی قیمت نہیں لے سکتا۔ اسی طرح وقف کے متولی کا اقرار ہے، اگر وقف پر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے اور متولی اقرار کرتا ہے تو متولی کا اقرار معتبر نہیں ہے، وہ وقف تک نہیں جائے گا، لیکن اگر وہ گواہی سے کوئی بات ثابت کرتا ہے تو پھر یہ وقف تک یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا اور پھر وقف کے اندر بھی وہ فیصلہ مؤثر ہوگا۔ بہرحال یہ اس قاعدے کی مختصر سی تشریح تھی اور قاعدہ نمبر 77 ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم قاعدہ نمبر 78 شروع کریں گے۔